بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المطلب کے زمانے میں دو واقعات ہوتے ہیں۔ نمبر پہلا، زمزم کی کھدائی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں دریافت ہوا تھا۔ بعد میں یہ کہیں گم ہو گیا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک حکومت جو جرہم کی تھی اس نے اس کو چھپا دیا تھا، اس میں کئی سارا خزانہ دفن کیا تھا اور پھر اس کنویں کو اس نے بند کر دیا تھا، یعنی چھپا دیا تھا۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں وہ کنواں ایگزیکٹ جو اس کی لوکیشن ہوتی ہے اس پر دکھایا جاتا ہے۔ وہ اٹھتے ہیں اور اگلے دن بیٹے جو حارث تھے ان کے ساتھ جا کر اس کنویں کو تلاش کرتے ہیں۔ جو قریش ہوتے ہیں وہ ان کا بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن عبد المطلب اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ کھدائی کے دوران زمزم کا پانی نکل آتا ہے۔ بیت اللہ کے قیمتی خزانے بھی نکلتے ہیں جن میں تلواریں یا سونا وغیرہ ہوتا ہے۔ قریش جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خزانے سب کے ہیں۔ عبد المطلب جبکہ کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے میں ہی مختص کیا گیا تھا۔ وہ یہ معاملہ لے کر ایک کاہنہ کے پاس جاتے ہیں یا یہودی عالم کے پاس جاتے ہیں۔ راستے میں جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ ایسی نشانیاں نظر آتی ہیں کہ وہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ اس کام کے لیے جو تھے وہ عبد المطلب ہی مختص تھے۔ تو یعنی یہ فیصلہ ایک طریقے سے جو ہے وہ عبد المطلب کے حق میں ہی چلا جاتا ہے۔ راستے میں وہ نشانیاں دیکھ کر ہی واپس پلٹ آتے ہیں۔ عبد المطلب جو ہیں وہ نظر مانتے ہیں کہ اگر اللہ انہیں 10 بیٹے دے گا تو وہ ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ یہ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے جو کہ آگے جا کے مکمل ہوگا۔ فی الحال ہم نے ایک واقعہ ان کے دور کا دیکھا جو کہ زمزم کی کھدائی کے دوران ہوا۔ اب جو دوسرا واقعہ ہے وہ ہے ابرہہ کے لشکر والا۔ اس کو اصحاب فیل کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے، اور جو سورہ قرآن مجید کی جو سورہ فیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ واقعہ اس میں بھی آیا ہے۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا۔ اس نے یمن کے شہر صنعا میں گرجا گھر بنایا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کعبے کے بجائے لوگ اس کے گرجا گھر میں آ کر جو ہے وہ بڑی تعداد میں عبادت کریں۔ رات کے وقت قبیلے کے ایک شخص نے بنو کنانہ قبیلے کے ایک شخص نے اندر گھس کر کلیسا کے اندر اس کے کچھ بے حرمتی کی۔ پھر جس کے بعد ابرہہ جو تھا وہ لشکر لے کر، اس میں 9 یا 13 ہاتھی بھی تھے، وہ لے کر کعبہ کی جانب روانہ ہوا۔ ابرہہ جب اپنا لشکر لے کر روانہ ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مکہ کے سردار تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے راستے میں کافی سامان پایا تو اس کو بھی لوٹ لیا، جن میں عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ جب عبد المطلب اپنے اونٹوں کی واپسی کے لیے اسے بات کرنے کے لیے آئے تو ابرہہ نے حیرانگی سے پوچھا کہ ہم تمہارے مقدس گھر کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں اور تم یہاں پر اونٹ کی واپسی کی باتیں کر رہے ہو؟ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کو ڈھانے آئے ہیں اور تمہیں صرف اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ بات اس نے ابرہہ نے حیرانگی سے پوچھی۔ اس پر عبد المطلب کا جواب آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، تو مجھے میرے اونٹ واپس کر دے، کعبہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت خود فرمائے گا۔ اس ڈائلاگ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو عبد المطلب تھے ان کی گریس اور بہادری کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ابرہہ کا لشکر جب آگے بڑھا کعبہ کو ڈھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے، اور ان ابابیل کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آگ کی کنکریاں تھیں جو ان پر برسائی جاتی تھی اور ہاتھی وہیں پر مر جاتے تھے، زمین میں دھنس جاتے تھے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ سال تھا عام الفیل جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس نظر کی طرف جو عبد المطلب نے مانی تھی۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ جب بیٹے ان کے طاقتور اور جوان ہو گئے تو عبد المطلب نے ان کو اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بھی تھے۔ جب انہوں نے قرعہ ڈالا تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب بہت غمگین ہوئے کیونکہ عبداللہ ان کے لاڈلے اور نیک بیٹے تھے۔ اس وقت کعبے کے پاس کافی بت پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بت کے پاس جا کر، کیونکہ وہاں پہ روایت تھی یہ، عبد المطلب نے چھری لی اور عبداللہ کو وہاں پر کھڑا کیا۔ عبداللہ کے بھائی ابو طالب آئے اور انہوں نے عبد المطلب کو مشورہ دیا کہ اس ٹائم پہ ایک روحانی ایک عورت ہوا کرتی تھی، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ان کے پاس جا کر وہ یہ مسئلہ ان کو بتائیں۔ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ قرعہ اندازی کریں اور اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو اس پہ 10 اونٹ بڑھاتے جائیں یہاں تک کہ اونٹوں کا نام نکل آئے۔ عبد المطلب بالکل ایسا ہی کرتے ہیں، جیسے عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو وہ 10 اونٹ بڑھاتے جاتے ہیں یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 100 اونٹوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ ایک طریقے سے یہ دیت ادا ہو جاتی ہے جو انہوں نے نظر مانی تھی اس کی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے آگے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیراً۔